یہ سیز فائر ہو جائے، ایک دو آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ تو آپ بھی ان کا ذکر کرنا یا ان کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرنا افضل بڑیچ بھائی چھوڑ دیں، اور وہ بھی اللہ سے توبہ کریں اور بولیں کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کریں گے، تو اللہ ان کو بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے۔ ہماری تو دعائیں دونوں بھائیوں کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ اثاثہ ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اثاثہ جو ہے اس طرح ضائع ہو جائے۔ آپ باتیں کریں، اتنی اچھی اچھی باتیں آپ کرتے رہے ہیں، بیٹھ کے کھاتے پیتے رہے ہیں۔ آپ سیکر بھائی کی، آمن نذیر بھائی کی بھی کتنی تعریف کرتے رہے ہیں، اس تعریف کے بدلے میں آپ چپ کر جائیں، چھوڑیں۔ انہوں نے جو کچھ بول دیا اللہ پاک جانے اور وہ جانے، آپ اللہ کے واسطے معاف کرنا ہے نا، اور بندے کے لیے معاف نہ کریں، اللہ سے اجر مانگے۔ افضل بھائی میں نے ان سے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب لینے دے۔ جھولی پھیلا کر آپ کے در پر کھڑا ہوں، جھولی پھیلا کر۔ پیر صاحب آپ اس میں آپ چونکہ ذمہ دار ہیں، آپ آنسر کریں گے۔ جی دیکھیں ملک صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ جتنی باتیں کریں گے پیر صاحب نا وہ فائدہ نہیں ہے۔ جو میں نے سوال کیا ہے، اللہ کا نام دیا ہے، جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اور اللہ کا نام دے رہا ہوں اس پاک رب کا۔ اللہ کے نام اور باتیں کرنے کا ختم ہو گیا نا، وہ فائدہ نہیں، جتنی کریں گے توڑی ہیں۔ جو میں نے سوال کیا ہے، یا کہیں کہ ہم اللہ کے نام پر نہیں دیں گے، جھولی خالی لے جاؤ، تھوڑا بات میں لے جاؤں، دل تو ہلکا ہو رہا ہو نا۔ یہ اللہ کے نام پر میں نہیں، باتیں جتنی باتوں سے پھر اور حالات ایسی بات نہیں کروں گا خراب ہوتی، جتنی کریں گے نا۔ ایسی بات میں نہیں کروں گا، میرا ایکسپیرینس ہے، اتنی باتیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائیں۔ ملک صاحب میری بات سن لیجئے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے نا وہ اندر کرودھ رہے گا، بات کریں گے کرودھ نکل جائے گا۔ اب سن لیجئے، بات یہ ہے کہ صرف موجہ عامر نذیر ہے، اس عامر نذیر کی وجہ سے تمام جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب کا بائیکاٹ ہے۔ بھئی کون سا جرم کیا ہوا ہے؟ ذرا سوچو، سال گزر رہے ہیں، جدھر آیا ٹک مجھے بنا دیجئے، مجھے بنا دیجئے، ایڈمن شپ دے دیجئے، موڈریٹر بنا دیجئے، وہ بناتے ہیں۔ اوپر آتا ایک بڈھا 58 کا، بچے ایسے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات کو ختم کر دو، وہ بڈھا سال نفرت پھالا ہوا ہے، جدھر آسکانی بات کر رہے آتا ہے ٹک نیچے اتار دیا اور 100 باتیں سنا دی۔ آفرین کا سمپ ہے، وہ سمپ ہے، وہ سمپ ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پلیز جتنی باتیں آپ کریں گے آخری بات سن بھائی ملک صاحب آپ دے رہے ہیں نا، ملک صاحب گارنٹی اٹھا رہے ہیں نا۔ ایسا نہ کر لیں، میری بات سن لیں پلیز۔ اگر وہ نہیں سنتے آپ تو سن لیں پلیز، بات ہماری سن لیں، کیونکہ ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے منمانی کی عامر نذیر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے۔ یہ رکجان بیٹھا ہوا ہے، آج تک اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بھی گالیاں دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی لاؤ لشکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، صرف عامر نذیر کی وجہ سے۔ بھئی ہمارا جھگڑا عامر نذیر سے ہے، تو مسلمان ہم بھی مسلمان، عامر نذیر بھی مسلمان، آپ صلاحی کرو، صلاح صفائی کرو، نہیں تو بس قصہ ختم۔ لیکن نہیں، عامر نذیر بیٹھے گا آرام سے، ایک شوشہ چھوڑ دے گا، وہاں پر یہ تمام لاؤ لشکر جہاں پر دیکھیں گے، کوئی چور کہے گا، کوئی قاتل کہے گا، کوئی دشمن کہے گا، کوئی قادین۔ وہ کون سی گالی ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ایک منٹ بھائی، وہ کون سی گالی ہے؟ بھائی جان تھوڑا سا میوٹ کیجئے۔ جو انہوں نے نہیں لگایا، اور مجھے کسی سے کوئی بھی دل آزاری نہیں ہے۔ عامر نذیر اگر اپنی اصلاح کر لے گا، یہ خود ساختہ جو چودھری بنا ہوا ہے، یہ چودھری بننا چھوڑ دے گا، اپنا کام کرے گا اور ہمیں ہمارے کام کرنے دے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اصل میں بنا ہوا چودھری، یہ بات غلط ہے۔ ہر فیصلہ اس سے نکلے گا اور اسی میں گھسے گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہماری کوئی کچھ نہیں۔ آج میں سن رہا تھا، آج کوئی ان کو سمجھا رہا تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو کیا ضرورت ہے عالم دین کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کون سی چیز جو ہے انہوں نے سمجھانا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
اسی لیے ضرورت آپ کو عالم دین کی نہیں پڑتی، اس لیے آپ نے پورے مسلمانوں کو بدنام کیا ہوا ہے، سبب بنے ہوئے ہیں، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ آپ کے 10 آدمی ہیں، میرا ایک ہے، مجھے آپ نے ڈسا، ایک میرے ساتھ ہے، کسی اور کو ڈسا، 2 اس کے ساتھ ہیں، 3 ہو گئے، ہم 5 بن گئے، کسی اور کو ڈسا، اس کے پاس 4 ہیں۔ اسی طرح کرتے 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 آپ نے کیا کیا؟ پورا جو ہے تباہ کر دیا ایک بھائی چارے کو، ایک جو ہم ایک تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، تمہاری وجہ سے تمام روڈوں سے آپ نے مجھے کیا کیا؟ بلاک کیا ہوا ہے۔ تمہیں ذرا 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 اپنے عمر کو تو دیکھو۔ اور وہ گالیاں آپ جانتے ہیں، ایسا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام دشمن ہے۔ کیا ہم اسلام دشمن ہیں واقعتاً؟ کیا اس کو پروو کر سکے گا؟ کرے گا میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا، نہیں تو اس کو معذرت کرنی ہوگی، معذرت اس کو کرنی ہوگی۔ جتنی ہم کس کس کو جا کر صفائیاں دیتے رہیں، جو بھی بات کرے گا ہم کہیں گے یہ دیکھیں۔ ساحل بھائی آپ کسی کو بھی صفائی نہ دیں۔ بھائی جان میری بات سنیں، بھائی جان میری بات سنیں، میرا یہ حتمی فیصلہ ہے، ان کو معذرت کرنی ہوگی جتنی غلاظت اس نے پھیلائی ہوئے۔ جو بات کرے گا ہم کہیں گے دیکھیں میرا جو مسئلہ تھا، ہمارا جو مسئلہ تھا، جو بھی تھا، کس کی غلطی تھی نہیں تھی، یہ عامر نذیر کی آڈیو ہے، انہوں نے بات ختم کر دیا ہے، ہم مسلمان سب بھائی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ جو بات ہے جا کر عامر سے دونوں بھائی اپنی دونوں بھائی اپنے اپنے نوٹ کے اوپر ساری بول دیں، بات ختم۔ جب تک معذرت نہیں کرے گا یہ گندگی چلتی رہے گی۔ نہیں نا اور سبب عامر نذیر ہے۔ پیر صاحب سنیں، عرض سنیں، بات یہ ہے، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن معذرت یک طرفہ نہیں ہوگی، معذرت دونوں طرف سے ہوگی۔ میں اللہ کو شاہد کر کے یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں، کہ آپ یہ دیکھیں ملک صاحب لوگوں نیچے نے بھی دیکھیں، ان کی ملک صاحب کلاس نیچے لی ہے۔ دیکھیں، عامر نذیر کا جو ہے وہ کیا نام ہے، شاگرد ہے جس کا نام رکجان ہے۔ چھوڑیں عامر یاد نذیر میں چھوڑ دے پیر صاحب، کی بات سنیں۔ بول لیں، پیر صاحب بول لیں، نا بات دیکھ تو لے، نہ کریں۔ عامر نذیر کی جوتی تیرے منہ اور یار اسکانی۔ پیر صاحب آپ بات اتنے اپنے علم گھر والے کے اوپر۔ شخصیت ہیں، بھائی آپ کا یہ حالت آپ ہے، یہ حالت اچھے ہے۔ انسان بھی یہ ہے۔ لوگ فساد ڈلواتے ہیں۔ ملک صاحب کی بات سنیں، ملک صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ معافی دونوں طرف سے ہونی چاہیے، سوری دونوں طرف سے ہونی چاہیے، بات ختم ہو جائے گی۔ جو دوسرے تیسرے نیچے بولتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں ان کو اگنور کریں آپ۔ دیکھیں میری تو مجھے عرض یہ ہے، پرواہ ہی نہیں ہے نا ان کا، مجھے پیر پرواہ ہے صاحب عامر نذیر کا جو لیڈر ہے، اپنی لیڈرشپ جو ہے اپنے پاس ہی اپنے جیب میں پیر رکھے صاحب اور اجازت، ہماری عزت کرے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ جو اجازت غلطیاں اسی ہوئی ہیں ان سے اجازت معذرت کر لے، ہم بھی معذرت کریں گے۔ ہم نے کب کہا اجازت، معذرت نہیں کریں گے؟ ہاں ہاں بالکل کریں نے گے، کب وہ کہا بھی نہیں کریں کریں گے، گے؟ آپ بھی کریں گے۔ ایک اجازت دے دے، دیکھیں آپ مسلمان بھائی ہیں، مسلم بھائی سمجھو نہ سمجھو آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کی خاطر، اللہ اور رسول کی خاطر آپ ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے مشرکین سے صلح کی، صلح کی یا نہیں کی؟ ایمان کے لیے کی، اللہ کی اس کے لیے کی۔ تو آپ تو وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ دل بڑے کریں دونوں طرف سے، دونوں ایک دوسرے سے معذرت کریں گے، آپ ان سے کریں اور وہ آپ سے کریں۔ اور آپ کا اگر دل نہیں مانتا وہاں نہ جائیں، ان کا دل نہیں مانتا آپ کے پاس نہ جائیں۔ آپ کو سچی بات بتاؤ، 99% ٹک ٹاک پر خدائے ذوالجلال کی قسم میری عقل فہم کے مطابق تماشے دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ خوش جی ہوتے ملک ہیں۔ صاحب السلام علیکم، بہت اچھی بات کی ملک صاحب آپ نے، مجھے آپ کے الفاظ یاد آ گئے۔ آپ کے ہمیشہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نہ عامر نذیر بھائی جو ہیں وہ برے دل کے انسان ہیں، نہ وہ گالی دیتے، نہ ہمارے پیروں کے پیر جو ہے پیر آیت اللہ صاحب جو ہے وہ گالی دیتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بجائے میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پیر صاحب کا جو ایک منہ ہے نا، یہ پیر صاحب کا ایک منہ تو بند ہو جائے گا، لیکن ان کے پیچھے جو 24 منہ اور ہے نا ان کو کون بند کروائے گا؟ سیم یہی فارمولہ ہے عامر نذیر بھائی کے لیے۔ عامر نذیر بھائی کے لیے ان سے میری خود ذاتی طور پہ پرسوں بات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں سوشل میڈیا پہ شغل میلہ ہے، یہ ٹھیک ہے تو اس کو اپنا سیریس نہ لیں، اس کو شغل میلے کے طور پہ ہی لیں۔ اگر آپ اس کو سیریس لیں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو عامر نذیر بھائی کو بالکل آپ جہاں تک عامر نذیر بھائی کی بات چیت سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو، صلح ہو، ہم ہاتھ ملائیں۔ پیر صاحب تو شروع سے ہی کوششیں کر رہے ہیں، ہر براڈ پہ گئے ہیں، ان کے پیچھے گئے ہیں، ان کے ہاتھ جوڑے ہیں، منت کی ہے کہ بھائی میرا قصور خدا کے لیے بتا دو، آپ نے میرے بارے میں یہ جو الفاظ نپٹے کیوں نپٹے، میرا قصور بتا دو، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری براڈ پہ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ کروں گا. آپ بولو گے کہ یہ آپ کی براڈ پہ یہ ہوا ہے، میں اس کے لیے معافی مانگ لوں گا. آپ میرا قصور بتا دو، کوئی قصور نہیں بتایا، بغیر قصور کے الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا تو فارمولہ ہے کہ 3 دن تک مسلمان جو ہیں وہ ناراض نہیں رہ سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عامر بھائی بھی یہ چاہتے ہیں صلح، لیکن ان کے جو 24 منہ ہیں نا ملک صاحب، آپ ان باقی کے 24 جو منہ ہیں عامر نذیر بھائی کے، ان کی گارنٹی آپ نہیں لے سکتے. وہ جا کے تذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں ہر براڈ پہ ان لوگوں کو. میں خود ٹک ٹاک پہ پورا دن گھومتا ہوں، بھائی ان کے میرے منہ پاس بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پھر عباسی بات یہ بھائی ہے ان نا کے کہ منہ بند کرنے کی نہیں ضرورت کیا ہے؟ افضل بھائی آپ اچھی بات کرنے والے پیارے بھائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ منہ بند کون کرے گا؟ وہ جو 24 منہ بند کریں گے وہ عامر نذیر بھائی ہی کریں گے. عامر نذیر بھائی کہتے ہیں میں اپنا منہ بند کر لوں گا، باقی 24 منہ وہ کھلے چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ایسی صلح کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. اب آپ ہر دوسرا بندہ آ کے میں دیکھ رہا ہوں، افضل بھائی دیکھیں، افضل بھائی صرف بات کمپلیٹ کرنے تھے. ہر دوسرا بندہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افضل وڑیچ کے اوپر، افضل وڑیچ بھائی کے پاس آتا ہے اور ان کا ایسے لگ رہا ہے کہ کلیئرلی جیسے عامر نذیر کا وکیل بن کے آیا ہوا ہے. ان کی براڈ میں نے ایک بھی بندہ نہیں دیکھا جا کے کہ جو یہ بات کرے ملک صاحب کو چھوڑ کے کہ یار خدا کے لیے یہ جو ہے ڈرامہ بند کرو. اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تماشگیری جو ہے جاری رہے. ایگزیکٹلی. جی افضل بھائی آپ بات کر خود لیں. جا کے ادھر بات کی تھی، میں نے خود بات کی تھی عامر بھائی سے کہ افضل بڑیچ بھائی مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم کوئی غلطیوں سے پاک تو نہیں ہے نا. اگر ہمیں غلطیاں نہ کریں تو ہم فرشتے ہوں. تو اسی لیے تو اللہ پاک نے معافی کا بھی در کھلا رکھا ہے، اور انسان کو تو اور عاجز رہنا چاہیے کہ اسے تو ہر افضل بھائی وقت دوسرے عامر انسان نذیر کو بھائی معاف سے بھی کرنا بڑھ چاہیے. کے افضل بھائی عامر نذیر بھائی سے بھی بڑھ کے جو سائل کالو اور وہ جو کل سیکر نے اسپیشلی جو براڈ افضل وڑاج بھائی کے نام لگائی، ٹھیک ہے، اس کو مارلی سپورٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک بھی بندہ، کم از کم وہ براڈ 4 5 6 گھنٹے چلی. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ 3 گھنٹے نہیں افضل وڑاج بھائی براڈ لگاتے ہیں اور 25,000 بندہ اٹھ کے یہ آ جاتا ہے کہ بھائی نہ کریں، اب آپ چھوڑ دیں، مسلمان ہیں. یار میوٹ لگاؤ، یار میوٹ لگاؤ بھائی صاحب، میوٹ لگاؤ یار. ساری بات کا نا مزہ ایک خراب کر دیتے ہو. بات کرنے کا مطلب یہ ہے افضل بھائی کہ پوری وہ براڈ 6 گھنٹے کی کم از کم چلی، ایک بھی کوئی مسلمان میرے جیسا اور آپ جیسا وہاں پہ جا کے نہیں چڑھا کہ بھائی صاحب آپ یہ کیا تزلیل اور ذلالت کر رہے ہو، خدا کے لیے یہ تماشے بند کرو. میں نے سنی وہاں پہ نہیں تو تھی، سب کے سب میں کوئی نے پھول سنی مار نہیں. رہے. افضل بھائی آپ اچھے بھائی ہیں، آپ کو میں نے ہمیشہ سنا ہے آپ اختلاف میں بات کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں نا یہ ون سائیڈڈ چلائی جا رہی ہیں. یعنی کہ سارا قصور یہ پتہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہر بندہ افضل وڑائچ اور زاہد اسقانی بھائی کی براڈ پہ جا کے چڑھ کے یہ بول رہا ہے کہ جاؤ بھائی ختم کرو، معافی مانگ لو، جیسے سب سے بڑے گناہگار اور سب سے بڑے گنڈے آپ ہی ہو. آپ کی وجہ سے یہ سب غلاظت چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی یہ سب مسئلہ چل رہا ہے. یعنی دوسری سائڈ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ اتنے معصوم ہیں اور اتنے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں کہ نہیں جی عامر بھائی آپ تو ماشاءاللہ دودھ سے روز نہاتے ہیں، آپ تو کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے. لیکن لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ عامر بھائی اگر بات نہیں کرتے تو پیچھے جو 24 ان کے منہ ہے نا، سائل کالو جیسے اس طرح کے گالے باز لوگ جو جتنے بھی ہیں، سیکر ہو گیا، یہ زائد ہو گیا، یہ سب کے سب نذیر بھائی کے منہ ابھی بول رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں نا ان کے ابھی جو منہ لگے ہوئے نا وہ نذیر بھائی کے. تو نذیر بھائی اپنے ان سب منہوں کو بند کروائیں، دوسرے دن لڑائی ختم. اس میں چوتھا پانچواں بندہ، میں نے رات کو بھی مثال دی تھی، ابھی یہ تندور گرم ہے، اب جیسے ہم روٹیاں لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو آس پاس سے پڑوسی بھی آ جاتے ہیں روٹیاں لگانے. تو پھر آپ اس چیز کا گلہ بالکل مت کریں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ وحسن الجزا. مجھے تھوڑا موقع دے دیں وڑائی صاحب. بولے آپ. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. دیکھیں وڑائی رحیل ایک صاحب، وہ سیکنڈ، بندہ رحیل ایک جی سیکنڈ، ایک بولے سیکنڈ، آپ. رحیل ایک نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات کر، جب میری بات ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی پیچھے بول پڑتا ہے. میں چلا گیا تھا، مجھے وڑائی صاحب نے انوائٹ کیا تو میں آیا ہوں یہاں پر. مجھے کم از کم بات کرنے کا تو موقع دینا جب مجھے اوپر اٹھایا تو. بات کرو. جی جزاک اللہ وحسن الجزا. جس بندے کی ابھی بات ہو رہی تھی وہ تو اتنا معصوم بندہ ہے، کہنا نہیں چاہیے. بڑے ہیں مجھ سے، میرے تو دادا کے نانا کے برابر کے ہوں گے. اتنا معصوم ہے وہ کہ یار کہ ایک بندہ کل ان کو کافر کہہ رہا تھا،
ایک بندہ مجھ سمیت ان کو کافر کہہ رہا تھا تمہیں جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی کافر ہے، تم بھی کافر ہو. اس بندے کو آج ساتھ بٹھایا ہوا تھا ان شخصیت نے، اس بندے کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا اپنی جھولی میں. وہ تو اتنے معصوم ہے ماشاءاللہ. تو یہ اس کو منافقت کہیں گے یا انسانیت کہیں گے بڑائی صاحب؟ کل جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے تم گالیاں دو گے اور تبھی تمہارے اندر سے یہ کتا قادیانی ہے نا وہ باہر نکلے گا، ورنہ یہ باہر نہیں نکلے گا جب تم گالی نہیں دو گے. بھائی میں کیوں گالی دوں گا حضرت مرزا صاحب کو؟ میں کیوں گالی دوں؟ آپ ان سے اختلاف کرنے کے لیے 1000 چیزیں ہیں، کر لیں اختلاف، ان کی کتابوں میں سے نکال لیں، لیکن کسی کے سے جھوٹ منسوب کر کے اختلاف کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے بتا دیں. ابھی بھی صبح سے میں یہی رو رہا ہوں کہ بھائی اختلاف کرنا ہے کریں، اختلاف 100 مرتبہ کریں، ان کی عبارتوں سے کریں، جھوٹی باتیں ان سے منسوب نہ کریں. اب وہ علامہ عامر نذیر صاحب ہو یا آسکانی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اتنے معصوم ہیں کہ اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اس بندے کو جو بندہ ان کو کل کافر کہہ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا. تو مجھے بتا دیں میں ایسے ریل بندے بھائی کو کیا آپ کہوں سے پھر؟ نہیں ریل بھائی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو کل وہ مفتی کا پینل ایسے بیٹھا بندے ہے کو کیا کہوں جس پھر؟ میں وہ یہ جو وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم عامر نذیر کو نہیں جانتے اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ کس حرامی نے اس کو کلمہ پڑھایا ہے، ان مفتیوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ریل بھائی سب پیچھے چلے گئے، میرے خیال سے ان کو کال آ گئی ہے. رحیل کو رہنے دیں، لیکن جو ملک صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو سراہیں. جب انہوں نے بولا ہے کہ دونوں طرف سے یہ بند ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے سوری ہو جائے، تو اس سے مناسب اور اچھا مشورہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو آپ ملک عوان صاحب کو جو ہے وہ انکریج کریں اور وہ ادھر جا کے بات کریں. ادھر سے تو بات ہوگی ہے. زاہد اسکانی بھائی بھی، افضل بڑائچ بھائی کا دل بھی بہت نرم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. یہ اوپر سے چاہے جو مرضی شور میں چاہیں، اندر سے یہ بڑے نرم اور حلیم قسم کے انسان ہیں، معاف کرنے والے انسان ہیں. تو مسئلہ حل ہو جائے. ہم کیوں آ کے یہ باتیں کرتے ہیں؟ جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کچھ ذکر کرے. ہماری لڑائیاں ادھر آپس میں ہیں، اس میں خاندانوں کا تعلق نہیں ہے. کسی بھی خاندان کی بہو بیٹی اور ماں کا تعلق نہیں ہے، تو بہن کا تعلق نہیں ہے، تو ان کو معاف رکھیں، آپس میں ہم نپٹتے رہیں. یہی مردانگی ہوتی ہے اور یہی انسانیت ہوتی ہے. میں تو یہ بات کروں گا. اور جہاں تک دیکھیں، میں 2-3 دن سے کوشش کر رہا تھا افضل بڑائچ بھائی سے بات کروں، لیکن ٹوانا کی براٹ کے اوپر میں جاتا نہیں ہوں، اوپر جاتا نہیں ہوں، کیونکہ ادھر گالی گلوچ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نہیں جاتا. کبھی کبھی عباسی بھائی کی براٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں، لیکن جب کچھ زیادہ شروع ہوتے ہیں تو پھر میں ادھر سے نکل جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، آپ ادھر سے نکل جاؤ، عقل مندی یہی ہے. تو بس یہی بات ہے. اور اچھا ہوا کہ آج افضل بڑائچ بھائی نے براڈ لگائی تو مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا. اور ملک عوان صاحب کی تجویز سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے افضل بھائی. اور واقعی ماں بہن جو ہے نا وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے بہت تذلیل کی ہے اس چیز کی. تو وہ اب جیسے افضل بھائی نے کہا، افضل بھائی آپ نے واقعی صحیح بات کہا، نرم دل کے انسان ہے، لیکن اب انہوں نے فیصلہ چھوڑ دیا پیر صاحب کے اوپر، جو پیر صاحب کہیں گے. اور ملک بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں، اور وہ ملک صاحب ان کی اٹینشن بھی جینوئن ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کروانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہے نا، ملک صاحب ایک منہ بند کروانے کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو باقی 24 منہ کھلے ہوئے ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی بھی میں ہی دوں گا. ہر بات علم اور عقل سے ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے پیارے بھائی کہ پیر اسکانی صاحب ایسے کسی بندے کو نہ اٹھائیں گے، نہ ان کے پاس جائیں گے جو ان کے سامنے انہیں برا بھلا کہے. پیچھے جو مرضی ہے وہ آگے پیچھے جا کے بکواس کرتا رہے. اسی طرح عامر نذیر صاحب جو ان کو برا بھلا کہے، نہ اپنی براٹ پر اٹھائیں گے نہ ان کے پاس جائیں. تو یہ بات جب بھی آپ نے ختم کرنی ہے نا تو حل موجود ہوتا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن حل موجود ہوتا ہے. آپ ہمت کریں. میں نے کوئی ریکویسٹ ڈالی تھی اللہ کے نام پر آپ کو، دیکھیں اپنی بات میں نے نہیں کی. ملک صاحب ہم نے بات اپنی بتا دی آپ کو. یہ سپورٹر سنیں، ہے یا یہ ٹیوانا سنیں. تیرا سپورٹر ہے یا تیرا وہ ملحد کون ہے وہ تیرا سپورٹر ہے، وہ عثمان ایوب کی جولی میں چلا جا. لانتی تیری پیدائش پہ لانت. تو عثمان ایوب کی جولی میں جا کے بیٹھ جا، عباسی کی جولی میں بیٹھ جا. تو مسلمانوں میں آیا کیا لینے ہے؟ امب لینے آیا یہاں پہ. اس کو ایسے دھکا دو.
کہ تو گالی دینی ہے دے لے، ہاں دیکھا، لیکن ایک تو ہمارے گالی خود دے رہا ہے. آپ سن لیجئے، یعنی شطارت اور ذہن کی گندگی آپ دیکھ لیجئے، نفرت سے جو گفتگو ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور الٹا کیا کہہ رہا ہے. اگر گالی دینی ہے تو دے دیجئے بھائی. آپ دکا دیکھے، آپ نے دکا دے کے نکالا بھائی، ہم جہاں بھی بیٹھے جہنم میں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ملک صاحب آپ نے دکا دے دیا، خارج کر دیا. بہت بڑے آدمی ہیں بھائی، بڑا عقل مند ہے، خارج کر دیا. اچھا اب جہاں ہم بیٹھتے ہیں تمہیں کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ کہاں کس جگہ پہ بیٹھنے تو نا. ملحد کے پاس بیٹھے، شیطان کے پاس بیٹھے، جہنم میں بیٹھے، زمین میں بیٹھے، آسمان میں بیٹھے، تکلیف کیا ہے؟ کیمرہ آپ نے لگائے ہوئے، جہاں آسکانی جا رہا ہے، جہاں ٹوانا جا رہا ہے، جہاں یہ جا رہا ہے، وہاں کیمرے لگا کے اور پورا اسی دھوپ میں بیٹھ کے نیچے ہونا، بات کرو انسانوں کی طرح. ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دکا دے کے نکالا نا. دکا نہیں دے سکتے آپ. لیکن یہاں آپ یہ سارا کچھ جو ظلم اور زیادتی تم کر رہے ہو، ٹک ٹاک پہ تم کر رہے ہو. اصل زندگی میں تم دکا کسی کو نہیں دے سکتے، کسی کو بھی. خامخواہ دکا دو گے بھئی. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں قانون ہے، وہ تمہیں جو ہے باندھ کے رکھ دے گا. چلے آپ بہت بڑے ترم خان ہوں گے، لیکن کوئی بھی معاشرہ اس چیز سے راضی نہیں ہے، کوئی قانون اس چیز سے راضی نہیں ہے، اللہ اس چیز سے راضی نہیں ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نفرت والا لہجہ دیکھ لیجئے، یہ جو ایک جذباتی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے مجھے بتائیے بھائی. جہاں ہمیں دیکھتے ہیں وہیں آ کے بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں، گالیاں شروع کر دیتے ہیں، ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں تک درست ہے؟ بیان کس نے دیا ہے؟ شعلہ اس طرح سے گھبرا کے. اصل زندگی میں عامر نذیر صاحب واللہ آپ جو ہے نہیں کریں گے. یہ ٹک ٹاک پہ اتنے بڑے بدماش ہیں آپ. میں نے کہا تھا نا، آپ نے مجھ سے لڑنا ہے، مجھے سزا دلوانا ہے، آ جائیے مکے میں، پورے پروف لے کر آئیے، مجھے وہاں قتل کروا دیجئے، جان چھوٹ جائے گی. تم بڑے سچے ہو، ہم بڑے غلط ہیں. ہمارے پاس بھی پروف ہے، آپ کے پاس بھی پروف ہے، پیش کرتے ہیں لوگوں کو. سزا ہمیں ہوگی، بس قصہ ختم، آپ نکل جائیے. یہ بدتمیزیاں، یہ گنڈا گردی آپ کی یہاں ہی پر ہے. جس کو دیکھو دھمکی دے دی، جس کو دیکھی دھمکی دے دی. آپ لہجہ دیکھ لیجئے، کیا کیا ہے ہم نے بھائی، کیا کیا ہے بولو. دکا دے دو اس کو، دکا، تلے جا تلے جا تلے جا. بھائی ایک انسان کی عمر ہو 59، جو تم سے بھی عمر میں بڑا ہے، تم جس طرح اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہو، جو 7 8 سال 10 سال کے بچے ہیں، ویسے ہمیں ڈانٹ رہے ہو. تلے جا بھائی، کوئی گالی نہ دے، کچھ بھی نہیں کہے، لیکن یہی کہہ دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے تمہارا. تھلے بیٹھ، تھلے بیٹھ، تمہاری جگہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، دکا دے کے اس کو نکال دیں گے. کیا طریقہ ہے یہ؟ کون سا لہجہ ہے تمہارا؟ آپ نے ہمیں خارج کر دیا نا، آپ کو مبارک ہو، آپ کی جنت. ہمیں جہنم میں بیچ دیا، ٹھیک ہے. اب عباسی کے پاس بیٹھے ہیں، کافر کے پاس بیٹھے ہیں، جہنم میں جا کر کسی کے ساتھ بیٹھے. تمہیں کون سا جو ہے وہ مصیبت آئی ہو تم پر؟ تو ملک صاحب، ان کی جو ہے یہ تمام خیانتیں، غلاظتیں اور اس طرح کے بیانات سالہ سال آئے دن، 58 اس کا ایج ہے، آئے دن ہمارے نام کو لکھ کر عمر باب، آسکانی، پپو، یہ آستین کے سمپ ہیں، سمپ. ہمارا برات کا اعلان ہے. اور اپنے لوگوں کو پکڑ کے کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ مت جاؤ اور نہ لے لو. ہر مسلمان کے بروڈ پہ جا کر یہ کہہ دینا. یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ بات اس وقت ختم ہوگی کہ عامر نذیر جو ہے وہ معذرت کرے گا اپنی غلطیوں پہ. نہیں کرے گا، وہ بہت بڑا ہے. ہمیں جو سزا دینا چاہتے ہیں، ہم تو سزا کاٹ رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک بائی کارڈ کا جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں تو انہوں نے دکا دے دیا ہوا ہے، تلے بٹھائے ہوا، اپنے پاؤں کے نیچے بٹھا ہوا ہے. ننگا کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سارا کچھ ہوا ہے. تیرا کچھ بچا ہے؟ تیرا کچھ بچا ہے؟ تیرا بھی کچھ دیں نہیں گے بچا. پیر صاحب، جی اجازت دیں گے؟ اجازت یہ ہے، آپ کو بالکل اجازت ہے. آپ عامر نذیر کو کہیں، یہ جتنی بھی گندگی ہے، کس کی غلطی ہے کوئی نہیں کہہ رہا، آپ بھی نہیں کہیے. آپ معذرت کیجئے، وہ بھی معذرت کریں گے. ان کو کام کرنے دیجئے، اپنا کام کیجئے، یہ گندگی کو ختم کیجئے. 100 منہ ہیں تمہارے، 100. ایک تو نہیں ہے، تیرے 100 منہ ہیں. یہاں آسکانی اکیلا بات کر رہا ہے، وڑائچ اکیلا بات کر رہا ہے. کتنے؟ 5 ہے نا، 5 سمپ ہے نا.
हम 5 संप हैं, तेरे 500 संप हैं, 500 जाहिद इनका ख्याल रखो। ने बहुत अच्छी बात कर दी है, और मलक साहब को ये मौका दें आप कि ये बाजा करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आमर नज़ीर भाई जो हैं इनकी बात टालते नहीं हैं और इस मसले को हल करें, क्योंकि ये उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और ये भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इनको मौका दें। अगर ये मसला इतनी सी बात पे हल होता है ना मलक साहब, आप कोशिश करें और दोनों बराडों के ऊपर जो आपकी हो या अफजल वड़ैच भाई की हो ज़िक्र करना फिर आप छोड़ दें, तो ये मुनासिब है कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना उनको इस्तेमाल करें जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज़्ज़तें दी हैं, तो उन इज़्ज़तों को समेटिए, ना कि इस तरफ अपनी एनर्जी ज़ाया करें और अपनियाँ भी नेकियां बर्बाद करें और उनकी भी नेकियां बर्बाद हों। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। अल्लाह आप सबको बहुत इज़्ज़तें दे, और मलक साहब अगर ये काम करें तो मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहूँगा कि अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और सच का साथ देने की इनकी जो जुर्रत है ये कायम और दायम रहे। वाह वबरकातु। वक्फा आया तो मैंने कहा सलाम कर लूँ। वालेकुम सलाम। अफजाल भाई, आप चूँकि नए नए बैत करके अलामा साहब की उम्मत में शामिल हुए, गुजारिश ये है, आप बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि उन्होंने जब आपसे बैत ली तो आपको उन्होंने यही कहा था कि आपने उनके साथ बैठ के कोई सुलह सफाई की बात भी नहीं करनी। तो आप किस अथॉरिटी के तहत मलिक साहब को अपना हक मुअद्दल बना रहे हैं, और अलामा साहब की तरफ से आप ये पेशकश सुलह सफाई नहीं करवा रहा, और ना मैं आमर नज़ीर भाई को सरकार भाई कह रहा हूँ, फैज़ान भाई, मैं मलक साहब की बात की तायीद कर रहा हूँ जो वो बात कर रहे हैं। मेरी इतनी जसारत कहाँ कि इन बड़े लोगों के दरमियान बैठ के सुलह सफाई करवाऊँ। मेरे लिए तो यही सादत बहुत है कि मैं इनके पास बैठ जाता हूँ और इनकी बातें सुनता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और लेकिन देखे ना आपके ऊपर अफजाल भाई उनका कहर बरसेगा, उनका कहर बरसने दें, वो तो कोई नहीं है, वो तो बरसते ही रहता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इजाजत देंगे भाई, इजाजत देंगे, 1 मिनट इजाजत दे देंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वड़ाई साहब, अफजल वड़ाई साहब, जनाब वाला, मैंने आपसे और पीर इसकानी साहब से भीख मांगी है। एक अहमदी मुसलमान के घर में आया हुआ है और मुसलमान से उसके खुदा के नाम पर कोई चीज़ मांग रहा है। अब आपकी मर्जी है, मुझे खाली भेज दें या मेरी झोली भर दें। मलिक साहब, मैं तो सुलहजू इंसान हूँ, लड़ाई मेरी तो जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। आप खुद तसव्वुर करें कि एक नरम को इंसान को मेरे जैसे सिला रहमी कर बयानियां रखने मैं वाले इस को पे एक गुजारिश कहाँ करना तक ये ले चाहता हूँ। क्या, कहाँ बड़ाई तक इन्होंने साहब, पहुंचा दिया इनका मलिक साहब इखलाक। की इस बात पे भी, जी जी मलिक साहब की इस बात पे भी देखिए, मलिक साहब भी बुजुर्ग आदमी हैं, जहाँ दीदा शख्सियत हैं। ठीक है, हमारा इख्तिलाफ है, अकायद का इख्तिलाफ है, लेकिन अगर मलिक साहब की हम ये तजवीज़ भी मानते हैं तो भाई इस तजवीज़ के ऊपर भी एतराज़ होगा कि आपने एक कादियानी की तजवीज़ मान के उसके ऊपर अमल किया। हम पहले ही इसी वजह से मुतनाज़े बने हुए हैं कि भाई कादियानियों के साथ बैठ के तुम आपको लोग ये एक और कुछ करते छोटी हैं। सी बात बता दूं, मैं कादियानी नहीं हूं, मैं सिर्फ मुसलमान हूं। वो देखें, वो तो आपकी बात है ना मलिक साहब, तो आप मुझे इख्तिलाफ जो क्या है उससे तो समझते इनकार रहे, नहीं फिर किया मैं जा सकता। उसका तो जिम्मेदार नहीं हूं ना यार। लेकिन चले, मैं आपको एक और अर्ज किया, मैंने आगे भी की है, मैंने ये आपकी बात राय की पहले कदर की करते है। हैं हम। एक अर्ज सुन ले, मैंने ये बात पहले की है इन भाइयों के सामने कि जिसको आप मानते हो, मैंने बताया है कि मेरे पे एतराज हो सकता है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप जहां पर चाहे, जहां पर आप खुश हैं वहां पर करें, पर कर लें। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरे लिए करो, अल्लाह के लिए करो, और कहीं भी कर लो, करो। और सबसे नहीं, आपकी नंबर देखें, 1 आपकी नेक नियतें पे कोई शक नहीं है मलिक साहब, आपकी पहला नेक स्टेप नियतों पे जो है शक ना नहीं करा। प्यारे भाई, जो अव्वल स्टेप कि आपने बुरा भला कहना छोड़ दें, और उनकी जमानत मैंने दी है, सिर्फ मुझे उनकी बराड़ तक जाने दे दें, सही जी दे दें, और जी, उनकी जमानत मेरी है। मैं पाँव पकड़ूं, अल्लाह का वास्ता दूं, रसूल का दूं, वो मेरा काम। वो ठीक आपके है। बारे देखें, में कोई बात आप ये नहीं भी कर करेगा। लें, आप ये भी कर लें, लेकिन हमारी तरफ से जो भी अमल हुआ है वो एक्शन नहीं, वो रिएक्शन था, और वो छोड़ रद्द दे अमल उन था बातों और को, है। अभी वो बातें हम नहीं कर रहे, गलती किसकी है, पहल की वो बात ही नहीं कर रहे
ہم دونوں کو ایک سطح پر لا رہے ہیں، یعنی یہ ان سے سوری کریں گے، معافی مانگیں گے، یعنی وہ ان سے معافی مانگیں گے، سوری کریں گے، چلیں آپ آگے تجربہ کر لیں ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیں تجربہ، ان کی وہ اجازت باقی دیں گے جی اور یہ عہد کریں گے کہ میرے نکلنے کے بعد آپ ان کا نام نہیں لیں گے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے یا اپنی براٹ پر نہیں ہونے دیں گے، اور وہاں تک مجھے اتنا ٹائم دے دیں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کہ میں ان کی براٹ پر پہنچ جاؤں، اس کے بعد میں ان کی ضمانت میں دے رہا ہوں، ابھی میں نے ان سے بات نہیں کی کہ ضمانت دے رہا ہوں، وہ میرے کام ہے، پاؤں پکڑوں، ہاتھ باندھوں، خدا کا واسطہ دوں، رسول کا، وہ آپ کا نام نہ لینے دیں گے اپنی براٹ پر، نہ خود لیں گے۔ آپ تجربہ کر لیں ملک صاحب، گالم گلوچ ہم یہاں پہ نہیں ہوگی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، باقی ہم کوئی اور باتیں کرتے ہیں، اگر ان کا اور نام جو لیا بھی جائے مرضی گا تو کرے، گالم گلوچ ان نہیں کا ہوگی۔ نام آپ نے ذکر نہیں کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا، بولے یار ہماری بات ختم ہو، اور ملک ان کی صاحب، گارنٹی آدھے گھنٹے کے بعد میری ہے ملک صاحب، انشاءاللہ۔ ملک جی صاحب ٹھیک یعنی ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آدھے گھنٹے بعد آ کے ہمیں بتائیں گے کیا حل ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری میری ہے، جی وہ آپ کا نام نہیں لیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، یہ نمبر 1 اسٹیپ ہے۔ آگے جب آپ کی یہاں تک ہو جائے گی، پھر آپ کسی مسلمان کی براٹ پر آپ کو اکٹھا کر کے السلام علیکم، کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہے یار، مجھ سے جو کیا غلطی ہوگی، آپ ان سے کریں گے، وہ آپ سے کر لیں وہی گے، پوچھ پلیز۔ رہا ہوں کہ آپ بعد میں آ کے ہمیں بتائیں گے نا کہ کیا ہوا ہے؟ میں حاضر ہوں گا بھائی۔ ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب ایک اور بات، ایک جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو افضل ولایت بھائی ہے نا، وہ ہیں فری سپیچ کے علمبردار، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ جو گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ظاہری بات ہے اگر میں آ کے عامر نذیر کا یہاں پہ نام کسی اختلافی الفاظوں میں لوں گا تو یہ فری سپیچ ہے، گالی نہیں نکالوں گا، نو فری لیکن اگر اسپیچ اسلامی عباسی دینی صاحب، معاملات میں، بات یہ ہے علمی کہ معاملات میں انہوں نے جو کچھ فری کیا، اسپیچ ہے۔ ملک کسی صاحب کو کی یہ ذمہ برا داری ہے، بھلا انہوں نے جو کہنا، گالی دینا، کسی کی انسلٹ کرنا، یہ فری اسپیچ میں نہیں آتا برادر۔ بالکل ایگری ملک نہیں، کرتا ہوں ملک لیکن صاحب۔ آپ دیکھیں ملک ملک صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو گارنٹی مانگ رہے ہیں نا کہ ان کا نام ہی نہ لیا جائے، یعنی نہیں کہ نہیں، سن نام سے وہ لیجیے، جو مراد آپ سمجھے نہیں، کہ آپ جی کی جی براٹ پر برا بھلا نہ کہا جائے، اور آپ خود بھی کریں، اور یہی گارنٹی میں ان کی طرف سے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ سن لیجیے ٹھیک ہے، بھائی، گارنٹی جی جی یہ ہے ملک صاحب کی کہ آپ وہ ہمارے نام نہیں لیں گے، ہم ان کا، لیکن معذرت کے بعد، جب تک معذرت نہیں ہے یہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کبڈی چلتی رہے گی۔ مزید جب صلح ہو گیا، اگر ہم انسان ہیں، ان کی طرف سے بھی غلطی ہے، ہماری طرف سے بھی غلطی ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم ڈائریکٹ ان کو فون کریں گے یا جائیں گے، بھائی جان یہ بات تکلیف دیتی ہماری، اگر ایسا ہوا ہے بہت تو آپ مت کیجیے، وہ بھی کریں، بہت یا یہ ہے کہ بہت اعلیٰ، چھوڑ بہت دیں اچھی ہمارے بات کی ہمارے ہے، حال پہ، اور ان کو ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنی سی بہت بات۔ اچھی بات، بہت اچھی بات۔ انسان زبردست۔ اور ملک صاحب جانے سے پہلے ایک اور بات کہ جو تذلیل افضل ولایت بھائی کی فیملی کے بارے میں، کیونکہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، وہ اس کی لگ سے اپولوجائز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ وہ جس حد تک انہوں نے تذلیل کی دیکھیں، اور دل وہ دکھایا، نہیں عباسی سمجھائیے، بھائی، وہ یہ میرے ہماری آنکھوں پیارے سے بھی بھائی، آنسو آئے اس وقت۔ عباسی بھائی، عامر نذیر بھائی کو اس پہ آپ فکس نہیں کر سکتے، جس بندے نے کیا ہے یہ اس نہیں کا وہ کام ہے کہ افضال صاحب اس میں آپ کو غلطی لگ رہی ہے غلطی دیکھیں افضال پلیز صاحب نہ آپ غلطی پہ ہیں الجھائیں افضال صاحب نہیں، رک جائیے الجھائیں نہیں، افضال صاحب غلطی رک سلجھائیں جائیے پلیز، سلجھائیں، ملک اللہ صاحب کا کے نوٹس میں یہ بات لا دوں ملک صاحب ریحان کاظمی ہوسٹ تھا آمن نذیر صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے ساحل کالو میری بیٹیوں کو جب گالیاں دے رہا تھا ابھی میں نے وہ کلپ پلے کیا ہے اب میں پلے نہیں کرتا آپ ظاہر ہے جب کلپ پلے ہوا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ایویڈنس موجود ہے آمن نذیر صاحب اس سارے کیے کرائے کے اوپر باقاعدہ آشیرواد دے رہے ہیں اور ذمہ داری بھی لے رہے ہیں اس کلپ میں وہ موجود ہے اس براڈ کے اوپر ریحان کاظمی کی لائیو موجود ہے زاہد مولوی زاہد موجود ہے وہ بازو نکال کے اون کر رہا ہے اس سارے گالی گلوچ کو ساحل کالوں گالی گلوچ دے رہا ہے وہ ظالم لوگ ہیں آپ نے انہیں میری طرف سے یہ ضرور بات کہنی ہے کہ افضل ولایت جیسے صلحجو انسان کو شریف نفس انسان کو جو لڑائی کرتا ہی نہیں ہے اس کو اس انتہا تک وہ لے کے آئے ہیں اپنے اخلاق کا وہ معائنہ کریں کہ کس طرح کے وہ مسلمان ہیں کہ ایک انسان کی بیٹیوں کو ملک صاحب آپ کے ساتھ بھی ہوا اور اس تکلیف کو میں بھی سمجھتا ہوں اور آپ میری کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ خود اس سے گزرے انہوں نے گالیاں دی ہیں ملک صاحب غلیظ زبان اب میں اس کو کلپ دوبارہ پلے نہیں کرتا کیونکہ بار بار نہیں کریں، نہیں کریں۔ لیکن یہ انتہائی گندے لوگ ہیں
انہوں نے پھر اخلاق ابھی سے میں وہ نے آپ گراوٹ سے کا ریکویسٹ کی ہے کہ نہ کیجیے گا، میرے سامنے آپ کیے جا رہے ہیں، آپ میں تو سمجھو ملک کہ صاحب آپ کی لیکن ضرورت ملک ملک ہوتی صاحب صاحب ہے۔ دیکھیں، آپ ان ملک کو صاحب یہ پوری بات بات ان سن کے کے جائیں سامنے آپ، رکھیں جو انہوں نے ایک یہ منٹ حرکتیں صرف کی چھوٹی سی ہیں. بات وہ کرنے کا عبد الوہاب دیکھیں ملک صاحب جائیں پیارے صرف بھائی، وہ پیارے بھائی، ظالم ہے، جتنی ظالم. اچھا سنیں نا، ملک صاحب ملک کل صاحب شام کی صرف ملک چھوٹی سی صاحب بات ایک بڑائی رکھوں گا. صاحب نہ جی جی آدھے گھنٹے کا ہم بڑائی انتظار بھائی، کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ جائیے پلیز، آپ نہیں جائیے. ملک صاحب کو پوری پہلے بات انڈرسٹینڈ بڑائی کرنے دیں نا، بھائی، تب ملک بڑائی بات صاحب بھائی جائیں نا. مکمل سن ہو لی گئی نا، ہے بھائی جان، سن بات لیجئے، مکمل ہو گئی ہے، قصہ ختم ہے. جب معذرت ہو جائے گی قصہ خلاص ہے. میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا، میری کوئی بات نہیں ہے، میں ادنا سا خاکسار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں نے آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ دیا. اب آپ کا کام ہے جو کچھ ہوگی، جب وہ سوری کریں گے تو اس قصہ میں ختم ساری بیچ میں آ جی، وہ والی بھی کرو، یہ والی ساری بیچ میں آ گئی، اور جب آپ ختم ان سے کرو گے جو آپ کی طرف سے وہ ساری بیچ میں آ گئی. ختم. پلیز درست ہے، نہیں درست لیکن ہے. یہ بات نہیں ہوئی نا، پھر مسئلہ یہ عامر نذیر بھائی کی طرف سے بات ختم، اور کل ایک جو دوسرا ایک وہ بیکر گروپ اور ہے دوسرے وہ کو اٹھ کے جس یہ کو بولے. مرضی آپ ٹانگوں نہیں نہیں یہ گالیاں تو پھر دو، وہ دیکھیں آپ نا کو ملک دیتا صاحب ہے، آپ میری انڈر ذمہ پولیس داری دیکھیں. نہیں ہے. بڑے عامر صاحب بھائی، کی براٹ پر نہیں ملک ہوگا، بھائی، وہ وہاں پر ملک نہیں بھائی، بیٹھیں گے. ملک بھائی، بڑے بھائی، آپ بڑے بھائی ہو میری، آپ صرف بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اب مثال کے طور افضل وڑائچ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں معافی مانگ لیتا ہوں، اور عباسی افضل وڑائچ کا اگر حصہ ہے اور میں کتوں کی طرح بھونکتا رہوں ان کے اوپر، تو وہ مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میں لاؤنچ کرتا بندہ ہوں. اسی طرح یہ جو گروپ ہے نا، یہ گروپ کی بری بات ہے. یہ کل جو بات ہوئی، اس نے افضل وڑائچ بھائی کو یہ بازو کھونج کے سیکر صاحب کہتے ہیں صرف افضل وڑائچ بھائی نے کسی کو غلیظ اور گنڈا کہہ دیا، اور اس پہ میرا بھائی ہے، میں بازو کھونج کے میرا بھائی افضل وڑائچ تجھے ہم وہاں عباسی گھسا دیں صاحب گے، بات تیری کو سوچ ختم ہے. ہونے دیجئے ایک پلیز. بجے زاہد بھائی پلیز، پلیز آپ زاہد بھائی، پلیز آپ آپ کی ذات میں عباسی بات آئی ہے بھائی، نا. میری خود عباسی بیٹی ہے بھائی، بھائی صاحب، ملک صاحب بات کمپلیٹ ہونے دے پلیز. میری خود بیٹیاں ہیں. زاہد اسکانی بھائی، آپ کی صرف ذات پہ بات ہوئی ہے، افضل وڑائچ کی فیملی پہ بات ہوئی ہے، بیٹیوں پہ بات ہوئی ہے. تو آپ اس اچھا بات کو مت بھولیں. آپ ٹھیک ہے بھائی عباسی صاحب، ایک بات منٹ بھائی، سر، کرنے دیجئے ان کو میر ختم عباسی ہونے صاحب دیجئے. بھائی آپ اگر اپنی اجازت دے رضامندی دیں کے نا، نام ہیں نا. عباسی جی بات جی سنیں، جی بات میر بھائی، سنیں. کسی بندے جی کے میر اوپر بھائی. اتنا وزن نہیں ڈالتے. اگر ملک صاحب ایک بندے کا نام لے رہے ہیں تو ان کو اسی کی بات کرنے دیں، اب باقی جو میں آپ کو معاملات ہیں ایک چھوٹی سی بات سیکر بتاؤں. ٹھیک ہے ویکر میر وہ بھائی، دیکھ آپ کی لیں بات گے. جانے ادھر دیتا ہاں ہوں، ٹک میر ٹاک بھائی پر آپ کی بات پہلے جانے دیتا ہوں، میں مان لی آپ کی ایک بات. منٹ اجازت دے دیں سر. دیکھیں ٹک ٹاک پر آپ لوگ ہوتے ہیں، احمدیوں نے میری بیٹی اماؤں کو آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہے نا، ہم پھر اکٹھے بیٹھے ہو، دل میں بات بھی نہیں ہے. یہ منافقت ہم نے نہیں کرنی. آپ مسلمان ہو، اللہ کی خاطر، جب خدا کی خاطر کرنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے تو یہ چھوٹی ہے، یہ نہیں کروں گا. اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ کو اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کی خاطر بولا، عرض کی، ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کی، تو یہ ساری باتیں بیچ میں آ جائیں گی. لیکن آپ کو اتنا بولا کہ وہ اپنی براٹ پر کسی ایسے بندے کو نہیں بٹھائیں گے جو آپ کو برا بھلا کہتا ہو، گالیاں نعوذ باللہ دیتا ہو، اور آپ بھی نہیں بٹھائیں گے، نہ وہ خود دیں گے نہ بٹھائیں گے. آپ بھی نہ خود دیں گے نہ ایسے بندے کو بٹھائیں گے. بات تو بیچ میں آ گئی ساری. جزاک اللہ. بالکل ملک صاحب، بات سمپل سی ہے. جب آپ افضل وڑائچ بھائی اور زاہد اسکانی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں عباسی بھائی آپ بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ عامر نذیر بھائی سے بات کریں گے تو اس میں وہ دوسرے بھی سارے آ جائیں گے، کیونکہ بات تو بڑوں سے کی جاتی ہے نا. اب پاکستان میں اگر کوئی کسی چیز کا مخالف ہے یا کوئی پارٹی کسی کی مخالف ہے، جب اس کا لیڈر بات مان جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، تو پھر سب کو ماننا پڑتی ہے. اسی طرح یہ بسم اللہ انہیں کرنے دیجئے اور اللہ بہتر کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نیتوں کے حال جانتا ہے، اور جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ اس کو اجر بھی دیتا ہے. آپ دعا کریں کہ یہ کام ہو جائے، اللہ پاک اللہ ملک خیر صاحب کو بھی کرے. اس کا اجر اور عطا کرے. ایک اور بات آپ لوگوں نے کہا، میں نظیم دوست سارے آپ میرے بھائی اور دوست ہو، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں انہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی. جس طرح میں نے آپ کو خدا کے رسول کے واسطے دیے ہیں، میں نے اس طریقے سے منت کرنی ہے، پاؤں لگانا ہے، واسطے دینا ہے. اللہ کی خاطر آپ اللہ کے کام کر رہے ہو. آپ کے نزدیک جماعت احمدیہ کے خلاف آپ لوگ براٹے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. آپ دوبارہ اسی جگہ پر آ جائیں. آپس کی لڑائیاں جھگڑے اتنے، آج 15 دن ہو گیا سن، جس براٹ پر جاؤ آپ کی کہانی کس سے. خدا کا واسطہ آپ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اور جو سپورٹر ہیں گالیاں وہ دے رہے ہیں، ان کے سپورٹر آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے سپورٹر ان کو دے رہے ہیں. تو خدا را، اب میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دے دیا اور آپ مان گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھا آئے گا. اور آپ نے اس بات پر عمل شروع کر دینا ہے کہ نہ آپ نے اب ان کا کوئی ان کے بارے میں بات کرنی ہے. جو بات آپ کے سامنے بات یہ براٹ پر کرتا ہے،
آپ نے اسے روک دینا ہے پلیز، خدا کا واسطہ. نیگیٹو بات نہ کریں ان کے بارے میں، اور عامر نذیر کا دل بھی بہت سافٹ ٹھیک ہے، ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاف اجازت ہے کر دیں گے. بھائیو. ٹھیک ہے ملک ٹھیک ہے صاحب. ملک صاحب، اللہ آپ کا حامی اور ناصر، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. نہیں وہ مان جائیں گے، ان کا دل بھی اچھا ہی ہے، وہ مان جائیں گے. یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں نا گالم گلوچ کرنے والے، ان کی چھوڑ دیں، وہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. مجھے پتا ہے عامر نذیر بھائی کا دل بھی بڑا نرم ہے اور پیار جی کرنے والے ہیں. ملک صاحب کی بات وہ ٹالتے بھی نہیں ہیں، انشاءاللہ مان جائیں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب آپ وہ جائیے. عباسی صاحب دوسروں کی بات کر رہے تھے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. وہ جو دوسرے ہیں نا عباسی صاحب، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ساحل کالو. جی ہاں وہ کرتے ہی عورتوں کے بارے میں باتیں ہیں. وہ نظر ہی عورتوں کے اوپر رکھتے ہیں. ساحل کالو، وہ مولوی زاہد صاحب ہیں، انہوں نے اگلے دن فیضان صاحب کے گھر کے اوپر بھی بڑی گالم گلوچ کی ہے، میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے. تو ان کا تو وتیرہ ہی یہ ہے. لیکن ان کا دیکھتے ہیں وہ معاملہ حل ہو جائے گا. یہ جو ملک صاحب ابھی گئے ہیں عامر نذیر صاحب سے، شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. لیکن وہ اس گروپ کی بات نہ کریں، وہ تو ٹارگٹ ہی عورتوں کو کرتے ہیں بھائی، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی، اور ان باکس میں بھی. جیسے بھی ان کا کام ہی یہی ہے. ان سے توقع نہ رکھیں. باقی اللہ پاک خیر کرے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا کیا ہوا؟ میں تھوڑا دور ہو گیا تھا. کیا معاملہ طے ہوا؟ وہ طے یہ ہوا کہ آپ کو چوراہے معاملہ پہ طے ہوا. ہیلو السلام طے یہ علیکم. ہوا، سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں. چوراہے پہ آپ کو کڑا کر کے آپ کو گولی مار دی جائے. اوہو. آسکانی کو کسی جو ہے وہ بہت بڑے بازار کے اندر لے جا کے جوتیاں اس کے گلے میں ڈال کے اٹک بیٹک کی جائے، اور سردار اعلیٰ کو اس کو یہ کہا جائے کہ بس ہمارے پیچھے دو ملاتے رہو. یہ طے ہوا ہے. آپ کو قبول ہے؟ نہیں بھائی مجھے تو کوئی نہیں ہے قبول. مجھے تو فکر ہو رہی ہے یہ افضال 786 بھائی کی، وہ بزرگ آدمی ہے لیکن تیسری مرتبہ وہ بیعت توڑ رہے ہیں، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب. الحمدللہ. یہی کہہ رہا ہوں اپنا یار، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. میں نے اب لاسٹ ٹائم جب انہوں نے بیعت کی تھی تو میں وہ سن رہا تھا، جس طرح ان سے بیعت لی گئی اور مطلب ان کو ڈنڈے کے زور پہ ان سے باتیں منوائی گئیں کہ آئندہ یہ آخری وارننگ ہے، تیسری بار ہے، تو آئندہ اگر یہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کوئی نرمی، کوئی رعایت نہیں نہیں کی لاما جائے گی. صاحب انہاں دی فی الحال ملک ہوری گل کر کے گئے نے، انہاں دی گل فی الحال چھڈ دیو. اوکے ہاں انہاں دی گل چھڈ دیو. یہ چلو ٹھیک ہے نہیں کرتے. ویسے لیکن یہ علامہ صاحب خود بھی دیوار پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، تے کوئی نہیں. چلو ملک صاحب اپنی کوشش کرو. دیوار نہیں اچھا وہ کہتے ہیں اور بنیرا سناؤ جی، بنیرا کہنا کہ ہے، کوئی دیوار نہیں موضوع کہتے، چل بنیرے رہا ہے جگہ. جی؟ یہ کون سا موضوع چل رہا ہے بھائی جان؟ موضوع یہ چل رہا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور امت مسلمہ آپس میں ایک ہو جائے. سارے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر کے مسلمان بن جائیں، فرقہ واریت ختم کر دیں، آپس میں لڑنا جی ایک ماشاء دوسرے کو اللہ، چھوڑ دیں. ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کو کیا جی. میرے حساب سے فرقہ واریت بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ختم ہونی چاہیے ٹوٹلی. اور اختلاف تک کرنے کی بھی اسلام میں اجازت اللہ پاک نے نہیں دی. یعنی کہ اختلاف بھی اللہ نے بولا کہ ان لوگوں جیسے نہیں ہونا جنہوں نے فرقہ کیا اور اختلاف کیا. تو اختلاف کرنے پر بھی رکاوٹ ہے. نہیں، اختلاف کر کے سکتے ہیں. بعد فرقہ اختلاف اور چیز ہے، اور نہیں، یہ اختلاف کی دیکھیں ابھی بنیاد پہ اختلاف ہو گیا، ابھی اختلاف ہو گیا. اللہ پاک نے اختلاف قرآن میں فرمایا، دلائل سے نا. سنیں ابھی، اللہ جی پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ اللہ کا جی حکم ہے نا، یہ حکم والی آیت ہے. تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے ایسا ان لوگوں جیسا نہیں ہونا جنہوں نے تفریق کیا، یعنی فرقہ کیا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ہدایت آ گئی. تو مطلب کیا ہاں جی اختلاف نہیں کرنا. ہاں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر ہو جاتا ہے جی تو اس کو ختم کرنا ہے، ختم کر جی کے مطلب اس بس کے یہی اوپر کوشش ڈٹ ہو کر رہی ہے ادھر، گروپ یہی بنا کوشش لینا، ہو یہ رہی ہے. غلط. یعنی صاحب یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جی یہاں پہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، اختلافات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے. اختلافات کی بنیاد پہ مخالفت، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ چیزیں ہم نہ کریں، اس کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی اور اور یہ دیکھیں نا تب ہو سکتی ہے
اس کا دیکھیں طریقہ کیا ہے. لازمی بات ہے اگر یہ ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے جو اختلافی جس طرح فقہ ہے مطلب ایک فقہ بنی ہے اس فقہ جو تھی انہوں نے آپس میں مطلب جو اختلاف سٹارٹ کیا اس اختلاف کو ختم کیا جائے, قرآن کی بات کو آگے رکھا جائے, مقدم کیا جائے, یہ ہے اس کا طریقہ. ہاں یہی اسی طریقے کے اوپر, اسی کے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اسی طرح آپ نے جو آیت پڑھی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, کہ ان لوگوں جیسا نہیں بننا جنہوں نے پہلے تفرقہ کیا پھر اختلاف کیا. اختلاف بھی کب کیا؟ جب ان کے پاس دلائل آ گئے. اب ایک بندہ اختلاف کر رہا ہے, اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے, حدیث پیش کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن پھر بھی وہ اختلاف کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میری مرضی کی آیت نہیں مل رہی, میری مرضی کی حدیث نہیں مل رہی, میری مرضی کے الفاظ نہیں مل رہے, تو پھر کیا کریں ہم؟ جی اب وہ سر, مانتے وہ نہیں دیکھیں ہیں, نا اختلاف کیسے ختم جب اللہ نے بتا دیا کہ اختلاف بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی, یعنی کہ واضح بات آ گئی, مطلب کہ بات آنے کے بعد اس میں اختلاف کرنا, واضح سی بات سمجھ آ گئی, یعنی کہ اللہ کی بات آ گئی ہمارے پاس, قرآن آ گیا, ابھی اس کے بعد آنے کے بعد اس میں اس کی کسی بات میں اختلاف کرنا یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا, جو بھی کرے گا وہ غلط ہے. مثال دے رہا ہوں, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, یعنی کہ آپ ویسا ہی قائم رہیں جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے. وَالَّذِينَ تَابَ مَعَكَ, اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے وَلَا تَتَّبِعُوا, یعنی کہ اللہ پاک بول رہا ہے آپ نے ویسا ہی قائم رہنا ہے جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہیں, اور اس میں کمی ساتھ میں پیشی اللہ نے نہیں ایک اور کرنی. بات فرمائی ہے. دیکھیں اللہ نے ایک اور بات فرمائی ہے. ہاں, اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, یعنی اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے رہا ہے اس کو لینا ہے, جس سے منع کر رہا ہے اسے رکنا ہے. اب میں کہوں کہ نہیں بھائی مجھے جو ہے وہ یہ پسند ہے اس لیے میں یہ چیز لوں گا, اور وہ مجھے پسند نہیں ہے وہ میں نہیں لوں گا, یہ بھی تو قرآن کی خلاف ورزی ہے. یہاں دیکھیں نا, یہاں لینے کی بات ہو رہی ہے, لینے اور دینے کی بات ہو رہی ہے. تو لینے دینے کی کیا بات ہو رہی ہے, یہ ایک پورا ٹاپک ہے, اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک سورہ حشر میں بتا رہا ہے مال فے کی تقسیم, اور اس کے جو مطلب جو حصے دار ہیں ان کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے, اور ان میں ایک حصے دار ایکسٹرا کرتا ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت کے اوپر چھوڑ دیا, یعنی کہ وہ جس کو کچھ دے دے تو وہ لے سکتا ہے, ادروائز وہ اگر منع کر دے تو نہیں لے سکتا. تو یہاں اس کا ذکر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کو پہلے, مطلب اللہ پاک نے بتایا کہ آپ نے ویسا قائم رہنا ہے جیسا آپ کو حکم ہے. یہ نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے, اور جو لوگ ان کے ساتھ طائب ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے, اور یہ حکم ہے کہ اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. یہ واضح بات ہوگی. ابھی اس آیت کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے کسی حکم میں کمی پیشی تو نہیں کر سکتے. آپ کا کیا ماننا ہے, کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں نبی تو وہی بات بتاتا ہے نا جو اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اللہ پاک کے نہیں, اللہ پاک کے حکم میں جو اللہ نے نازل فرمایا حکم, اس میں وہ کمی پیشی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. تو ابھی اور ایک اور بات بھی اللہ نے بتائی ہے قرآن میں. اللہ نے ایک بات بتائی ہے وما ينطق عن الهوى, یہ قرآن کے اندر ہی ہے. آپ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ جی اس کا بھی مطلب دیکھتے ہیں نا. اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یعنی کہ یہ جو قرآن جو بات کر رہے ہیں قرآن کی, یہ وہ خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے, یہ ایک وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے یہاں کہا گیا نا کہ ان هو الا وحی یوحی, کہ یہ جو وحی ہے آپ کی طرف کی جا رہی ہے. تو اللہ نے سورۃ الانعام کی 19 نمبر آیت میں فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا وہ قرآن ہے, تو لہذا قرآن ہے جو وحی کیا جا رہا ہے ان کی طرف. ادروائز تو وہ کئی ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے قرآن ہی میں ان کو ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی اس سے پہلے کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ بھی جو سچے ہیں اور وہ بھی جو جھوٹے ہیں. تو مطلب اللہ پاک نے اس بات کی ان کو رکاوٹ دے دی, بتا دیا کہ نہیں یار چیزوں کی وہ نہیں ہوتی, وہی ہے جو قرآن ہے, اس لیے ان کو بتا دیا. تو میں یہ جو آیت پہلے بتا رہا تھا آپ کو سر, اس میں اللہ پاک بولتا ہے, میں تفرقے کی بات کروں, جس طرح آپ نے بولا ہے نا تفرقہ ختم ہو, تو اس کا ختم ہونے کا مطلب مین کہاں سے ختم ہو سکتا ہے؟ جب ہم فقہ کو چھوڑیں گے, جب ہم ہر اس بات کو چھوڑیں گے جو قرآن کے اگینسٹ ہے. تو قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ نے ویسا ہی قائم رہنا ہے جیسا آپ کو حکم ہوا ہے.
اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس میں کمی پیشی نہیں کی. یہ اللہ کا حکم ہو گیا. یعنی اللہ کے نبی اللہ کے کسی حکم کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو حکم ہی ایسا ہے کہ اس میں سرکشی نہیں کرنی. اچھا ایک تو بات اللہ پاک بتاتے نے جائیں، ساتھ مثال ساتھ دے ایک رہا ہوں. بات بتاتے جائیں کہ صرف ہم نے فقہ کو چھوڑنا ہے یا فقہ کے علاوہ بھی کسی چیز کو چھوڑنا ہے؟ جی ہر اس نافرمانی کو، یہی تو وہ یکفر بالطاغوت، اللہ نے یہی دیکھو نا، تگا یہ لفظ کیا ہے؟ ولا تطغوا، تگا نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنا. یکفر بالطاغوت، آپ نے سرکشی کا انکار کرنا ہے. ویؤمن باللہ، اور ماننی ہے اللہ کی. یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ کے حکم میں کسی بھی سرکشی کا، چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی، ہر کا انکار کرنا. نہیں میں یہ اللہ سمجھا کا نہیں آپ حکم کی ہے. بات، تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیں کہ وضاحت یہی ہے جو نا، یہ دیکھ. نہیں جی فقہ بتا. کو آپ نے بتا دیا کہ فقہ کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. قرآن کے علاوہ فقہ اور قرآن کے درمیان میں ایک اور چیز ہے، حدیث رسول جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو رکھنا ہے ہمیں؟ دیکھیں جی، حدیث رسول جو ہے اس میں مطلب لازم بات ہے، نبی علیہ السلام کے احادیث میں کہیں ایسی بھی باتیں ہیں جو اتھینٹک ہیں، یعنی کہ بالکل صحیح ہیں، یعنی کہ خود نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہم تک پہنچ گیا. وہ بات ہے. ایک وہ بات ہے جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا گیا، یعنی گڑھ دیا گیا، نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اس کو حدیث بنا کر حدیث میں ایڈ کر دیا گیا. تو ابھی لازم بات ہے، ہمارا کام بنتا ہے، اس کی کسوٹی اللہ پاک کے نبی نے بتائی قرآن. تو قرآن سے جو چیز ٹکرائے گی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں. یہی بات مین چیز ہے. تو یعنی کہ اس کو ہم جب پرکھیں گے، کوئی بھی حدیث ہے اس کو قرآن کے معیار پہ پرکھیں گے. اگر وہ قرآن کے اگینسٹ ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ وہ کس نے پرکھنا ہے؟ یہ کون پرکھے گا؟ لازم بات ہے جب آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا، قرآن پرکھے گا نا جی. قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی نہیں آیت کے قرآن نے جو کیسے اگینسٹ پرکھنا ہے؟ جائے گی. قرآن نے خود تو نہیں پرکھنا نا زاہد صاحب. نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے. دیکھیے قرآن آپ کے پاس موجود ہے، تو قرآن میں اللہ پاک کے احکامات موجود ہیں. تو جو حکم جی اللہ کا حکم ہے وہاں، اس کے اگینسٹ ایک حکم ہے، تو وہ آپ مثال کے طور ایک حدیث ہے جو اس حکم کے اگینسٹ بتا رہی ہے، تو بے شک وہ قرآن کے خلاف ہے. لیکن جو اس کے بالکل اگینسٹ نہیں جا رہی اور صحیح مطلب ایک حکمت کی بات ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرا اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے، مطلب میں محفوظ ہے. تو مطلب یہ بڑی جی حکمت کی بات ہے. یہ کوئی اب میں قرآن آپ کے کو ایک اگینسٹ تو مثال نہیں دیتا جا. ہوں. ایک مثال میں دیتا ہاں. ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ملتا ہے. ابھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ہم نے نماز قائم کرنی ہے یا نماز پڑھنی ہے؟ قرآن میں بھی پڑھنے کا حکم ہے نا جی، کیوں نہیں ہے قرآن میں پڑھنے کا ادھر حکم؟ ہے اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. بھائی جان رسول اللہ صلی پاک اللہ علیہ فرماتا وسلم ہے، کی دیکھیں حدیث کہتی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں پہ سلو ہے، وہاں پہ اقیمو ہے. اب یہاں پہ ہم اچھا کیا کریں؟ جی دیکھیں جی، پہلی بات ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے کتاب آپ کا اوپر نازل کی تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے، اللہ نے بولا کہ میں نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم، تو مکمل ہوگی، کامل کر دی گئی، فائنل ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے، ایسی نہیں ہے کہ نہیں. اللہ پاک نے بولا ہے کہ آپ نماز کے قریب نہ جائیں جب آپ سکرا کی حالت میں ہوں، حتیٰ کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنا نہ شروع ہو جائے. تو پتہ چلا نماز میں کچھ پڑھنا ہے، یعنی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ جب تک سمجھنا نہ شروع ہو جائیں تب تک آپ نے نماز کے قریب نہیں جانا. تو پتہ کیا لگا کہ نماز میں کچھ پڑھنا ہے. تو دوسری جگہ بھی ہے. خیر یہ چیزیں تو یہ ساری قرآن میں موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ جو میں پہلے شروع میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ نے بولا کہ فرقہ واریت کے آپ مطلب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرقہ واریت چھوڑی جائے، میں بھی اس کے حق میں ہوں. لہذا جی اللہ پاک نے جو حکم بتایا میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ چھوڑا کیسے جائے. چھوڑا لازمی کی بات ہے، کس طرح جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے بولا کہ آپ نے ویسا ہی قائم رہنا، شارٹ سی آیت ہے اور اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ مین حکم ہے. اس حکم کے نبی علیہ السلام اگینسٹ نہیں جا سکتے، نہ ہی ان کے جو ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے عین تحت قائم رہنا ہے اور اس میں کمی پیشی، اس میں سرکشی نہیں کرنی. لفظ تغا، سرکشی تو نہیں کرنی. مطلب آپ تو اچھا آپ یہ بتلانا ابھی چاہ سنیں رہے میری ہیں. بات، ایک منٹ مجھے بات آگے پوری مکمل ہونے دیں. یہ بات کافی دیر سے میں لگا ہوں اس پوائنٹ تک آپ کو لے کر جانے کے لیے. اچھا تو اللہ پاک نے چلیے. قرآن میں دیکھیں جس طرح کسی حکم میں بھی کمی پیشی نہ کرنے کا حکم ہے، تو اللہ پاک کا حکم ہے قرآن میں وضو کی آیت ہے
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو منہ دھونا ہے، کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، سروں کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا ٹکنا تک. تو یہ اللہ پاک طریقہ بتا رہا ہے. ابھی اس حکم میں نبی علیہ السلام کمی پیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے سرکشی جیسا میں حکم دے رہا ہوں ویسا ہی قائم رہنا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقہ ہیں جنہوں نے اس طریقے کو چینج کر کے ایکسٹرا کر دیا یا کم کر دیا، یعنی کہ اللہ کے حکم کو کمی کرنا یا پیشی کرنا دونوں صورتیں غلط ہیں. لیکن وہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو لازم بات ہے کیا ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ بات ہے نا، کیونکہ اللہ نے جب بولا تھا کہ آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ویسا ہی قائم رہنا ہے، تو جو اس کے اگینسٹ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. تو نافرمان کو قرآن میں فاسق کہا گیا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ قرآن سے فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو، فاسقوں کو. فاسق کو کیوں نہیں جس ہدایت پوائنٹ پہ ملی؟ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں جب وہ آئے تو مجھے بتانا آپ نے. تو یہی پوائنٹ ہے کہ یعنی کہ دیکھیں نا، جس طرح اگر ہم نے فقہ کو تفرقے کو چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے ہر اس فقہی اصطلاح کو بھی چھوڑنا ہوگا جو قرآن کے اگینسٹ ہے. تو قرآن میں جو احکام ہے ان کو جوں کا طول اپنے اوپر لینا ہوگا، تبھی جا کر فرقہ سے بچیں گے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بول سکتا ہوں. آگے دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، آپ نے میرے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، آپ اس بات کو مانتے ہیں. لیکن آج 1400 سال بعد آپ آ کے ایک بات کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ایسے ختم ہوگی. تو یہ بات کر کے آپ نے ایک نیا فرقہ قائم کر دیا جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ نہ فقہ ہے نہ حدیث کو ہم نے لینا ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہے. اور ظاہر ہے آپ جو بھی حدیث لیں گے آپ کو تو یہی لگے گا کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. جیسے میں نے کہا اکیمو، قرآن میں اکیمو ہے، حدیث میں سلو ہے. اب آپ یا تو سلو کا عمل کریں گے یا اکیمو پہ عمل کریں گے. اکیمو پہ عمل کریں گے تو سلو پہ کیسے کریں گے؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے یہ طریقہ اور فقہ یہ بتاتی ہے. ابھی آپ نے فرقہ واریت کی تو بنیاد آپ نے خود رکھ دی ایک نیا فرقہ بنا کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ استاد بھیجا ہے. استاد کی باتیں ہمیں صحابہ نے بھیجی ہیں، صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں ہمیں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، آپ جو آراء اپنی پیش کر رہے ہیں، یہ تو بذات خود ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھنے والی ہیں. تو فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اپنے نظریے سے یہ مجھے مطلب وہ کر رہے ہیں کہ میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری امت میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا ما مخرج، نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن. تو قرآن کو نکلنے کا طریقہ خود نبی علیہ السلام فرما کر گئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. بھائی جان قرآن وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ کسوٹی ہے حدیث کو پرکھنے کی، یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو لہذا قرآن سچی کتاب ہے جس میں شک والی بات نہیں. حدیث کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس میں شک نہیں ہے، اس کو تو محدثینوں نے جو مطلب اس کی مطلب وہ قسمیں بنائی ہیں اس میں بھی موضوع اور منکر روایات کو انہوں نے مطلب ایڈ کیا ہوا ہے. تو خیر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن قرآن وہ ہے جس میں شک نہیں. مطلب ایک نقطے پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو نہیں، میری بات سنیں. وہ جو آپ نے کہی تھی نا آیت کہ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی کہ انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئی. تو بینات ہے قرآن موجود ہے. ابھی قرآن میں جو اختلاف، قرآن میں وضو کی آیت موجود ہے نا، وضو کا طریقہ موجود ہے. جو اس میں اختلاف کر رہا ہے ایک لیکن وہ ہے جو قرآن کہتا میں ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے. وضو والی آیت میں پانی کا ذکر ہے. جی پانی کا ذکر ہے نا، وہ پانی سے ہی کرنا ہے، غسل کس سے کرنا ٹھیک ہے؟ ہے، اب پانی پاک ہونا چاہیے یا کوئی بھی پانی چل جائے گا؟ یہ قرآن میں تو ہمیں نہیں ملتا کہیں، یہ کہیں ہے؟ بھائی جان میری بات سنیں، آپ پیشاب سے تو وضو نہیں کریں گے، یہ تو پانی کی نیچرل بات سی ہے بات ہے. تو اللہ پاک استغفر اللہ. طیب میری بات سنیں. یہ تو نیچرل سی بات ہے. اللہ پاک طیب اور خبیث کی بات کرتا ہے قرآن میں. طیب اور پانی کی خبیث کا بات کر رہے ہیں نا، طیب اور خبیث تو پانی ہے ایک نا بھائی الگ. جان. پانی کی بات بتائیں ارے کہ بھائی کون سا غسل پانی کس سے پاک ہوگا؟ ہوتا ہے، کون سا پانی غسل پاک ہوگا، کون سا پانی ناپاک. یہ دیکھیں یہ فرقہ واریت کی بنیاد تو آپ رکھ رہے ہیں نا، اچھا کس یہی طرح تو کی؟ فرقہ واریت ہے. ابھی دیکھیں ایک سوال کیا اور آپ جو ہے غصے میں آ گئے. کیوں؟ نہیں غصے کیونکہ میں آپ نہیں کہیں آ نہ رہا کہیں میں. آپ نے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے. نہیں یہ دیکھیں آپ نے کہا جی پانی، لازم بات ہے پانی. ہاں میں غصے کی میں نیچرل بات پانی کر کی رہا ہوں. بات ایک کر تو رہا ہوں پانی نا، ہے. آپ پانی سے پیشاب پہ چلے گئے.
تو یہ غصہ تو کرنے بھائی والی جان بات ہے نا. آپ مجھے کہہ نہیں سکتے نہیں تھے کہ نہیں پانی یار یہ بھی ہو سکتا ہے, پانی وہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں پانی ہو سکتا ہے, یہ پانی مراد مطلب ہے. ایک نالی کا لیکن آپ پانی نے ہے سر. بجائے میری پانی بات کے میری آپ بات نے سیدھا پیشاب پہ جانا پسند کیا. سر میری بات سنیں. یہ پانی جو نالی کا ہوتا ہے اس میں پیشاب بھی ہوتا ہے, ہر چیز گندگی ہوتی ہے. تو وہ آپ پانی گندگی تو پہ نہیں ہے کیوں نا جا رہے ہیں؟ مطلب آپ کا ذہن گندگی صاف ہی کی پانی. طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو پانی ہو گیا. پھر پانی کی تو میں نے بات کر دی. پھر آپ پانی میں اور کون سا گندا پانی ہوتا ہے؟ بھائی پانیوں کی کئی پانی قسمیں ہیں, تو ٹھیک ہے. کس طرح نالی کے مثال علاوہ دیں, بھی تو پانی ہوتا ہے نا. مثال نالی کے کے طور علاوہ پر. پانی آپ کے گھر میں پڑا ہے, اس میں سے جانور پی رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہاں کوا جی آتا ہے, اس کو جھوٹا کر کے چلا جاتا ہے. تو آپ اس جی پانی سے جی وضو کرنا پسند کرتے ہیں؟ جی بے شک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک پانی وہ ہے جو تالاب کا پانی ہے, باہر ادھر ادھر کھلی جگہوں پہ, وہاں پہ آ کے جی جانور جی پانی پی رہے ہیں, اس میں مینگنیاں بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جی اس جی پانی سے بھی وضو کر لیں گے؟ بے شک کروں گا. یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ پانی اس سے بھائی کرنا ہے اور جان اس سے نہیں کرنا؟ یہ کہاں سے؟ میری بات سنیں. پانی کا جانوروں کے پانی پینے سے وہ پانی بالکل گندا نہیں ہوتا. یہ اگر آپ کی سوچ ہے تو وہ آپ نہیں کریں. قرآن سے پوچھتے ہیں نا, لیکن آپ ایسی کی بات تو نہیں ماننی ہم لیکن نے نا, قرآن سے پوچھ رہے لیکن ہیں. دیکھیں قرآن سے پوچھیں کدھر لکھا ہے قرآن میں. بتائیں قرآن میں کدھر ہے یہ بات؟ قرآن میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ پاک نے بولا ہے آپ نے پانی سے وضو کرنا. دیکھیں پانی کی بات ہے نا, مطلب وضو کرنا ہے, آپ نے غسل کرنا ہے. تو مطلب اللہ نے کسی بھی نہیں پانی کہا سے یہ کر پانی سکتے ہیں. ایک قرآن میں تو ہاں مطلق کسی. پانی کی بات ہے. ہاں جی پانی کی بات ہے نا, پانی سے ہم کر سکتے ہیں. ہاں تو پھر نالی کا پانی آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ اس سے بھی کر نالی لیا کا کریں. کیونکہ اس میں پیشاب گندگی ہوتی ہے نا بھائی جان. نہیں تو یہ بات دکھائیں نا کہ کس پانی سے کرنا ہے. یہی تو میں آپ بھائی سے جان سوال جس کر رہا ہوں کہ پیشاب میں قرآن سے آپ کو آپ دکھائیں. کنفرم ہو کہ یہ چیز نہیں. آپ مثال نے کے مجھے طور ایک قرآن ایسے سے چھپڑ میں کلیئرٹی آپ دینی ہے, آپ نے مجھے قرآن سے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتانی ہے کہ اس پانی کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے اور اس سے نہیں کرنا. بھائی یہ جان پانی پاک ہے اور یہ پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ قرآن بتانا ہے میں کہ یہ پانی پاک ہے اور میں یہ پاک نہیں ہے. میں بتاتا ہوں بھائی. دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے آپ کو پانی کے بارے میں پاک کی بات نہیں کی, مٹی کے بارے میں پاک کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی مطلب تیمم آپ نے مٹی پاک ہونی تیمم جو چاہیے, پانی پاک نہیں ہونا چاہیے. تیمم کا اللہ پاک نے بولا ہے کہ آپ نے صاف پانی سے کرنا ہے, صاف مٹی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پانی پانی کی کے بارے ضرورت. میں اللہ, کیونکہ پانی خود ایک صاف چیز ہے. ابھی جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ نالی, آپ نے کہا جی آپ نے خود نالی کا نام خود استعمال کر دیا. جب نہیں نالی وہ تو ہوگی آپ تو نے کیا نالی تھا تو میں میں نے آپ کو بتائی ہے نا. بھائی جان میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو مطلب وہ سیپریٹ کی تھی نا. نالی کا پانی ایک گندگی چیز ہے. لیکن نارمل جو پانی ہے, فرض کریں اگر آپ کہیں کہ وہ جہاں وہاں جانور وہ کرتے ہیں, تو بھائی جان آپ مچھلیاں بھی تو جانور ہیں کہ نہیں. چلے آپ نالی سے نارمل تھوڑا کسی سا پانی ہم سے نالی سے تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں. ایک پانی ہاں ہے جو کھڑا پانی ہے, ایک تالاب ہے, اس کے اندر جانور پیشاب جی کر دیتا ہے, اس سے آپ وضو جی. کریں گے؟ تو بھائی جان جانور وضو پیشاب کریں گے؟ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں. میری بات سنیں 1 منٹ سنیں, 2 منٹ جی صبر کریں. یہ جو آپ تالاب کہہ رہے ہیں, اس تالاب میں مچھلیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں مچھلیاں نہیں ہوں گی اس میں. کیوں نہیں مچھلیاں ہوتی بھائی جان؟ تالاب کے پانی میں بھائی مچھلیاں ضروری تو ہوتی نہیں ہیں, ہے یہ نا کون کہ سی ہر بات ہے؟ تالاب میں مچھلیاں ہوں. ارے صحیح, بھائی بارش کا بھائی پانی کھڑا ہے تالاب میں کہیں پہ, مچھلیاں ہوتی ہے. کہیں پہ تالاب بارش کا پانی یہ کھڑا ہے, مچھلی آپ کہیں کو پہ پتہ کوئی ہے, ایسے پانی یہ کھڑا ہوا ہے. مچھلی جو ہوتی ہے یہ پانی سے پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو مچھلی جو ہے نا وہ ادھر ہوتی ہے. مچھلی بھی تو پیشاب کرتی ہے, اس میں نہیں کرتی, وہ اپنا وہ کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. تو کیا اس کا مطلب پلیت ہو میں جاتا یہ کہہ رہا ہوں ہے؟ ارے جناب, بھائی میں یہ گزارش کر رہا آپ ہوں کہ کیسے بارش کا پانی کھڑا ہے, آپ ایک جگہ پہ بارش کا پانی کھڑا ہے. یہ ہوتی ہے فرقہ سے نہیں ہٹنے کی بات. آپ فرقہ نہیں ادھر سے فرقہ بول تو رہے ہیں آپ نے کہ بنایا آپ نا, نے فرقہ سے ہٹنے آپ کی نے ایک بات نیا کر رہے فرقہ ہیں, کھڑا کر اور دیا. جب میں آپ کو ہٹنے کی طرف لے کر جا رہا ہوں آپ خود مطلب وہ باتوں کا اختلاف ہی نہیں ختم کر رہے. یہ بات اللہ نے کہا نہیں کہ نیا یہ فرقہ تو جس آپ کو نے آپ کھڑا کیا اختلاف نا. بنا کر بیٹھے ہیں. میری بات سنیں نا, اللہ پاک نے کہاں آپ کو کہا ہے کہ آپ ایک اختلاف کو بنا کر اس کا ہوا دینا شروع ہو گئے. آپ اس کو کیانی ختم صاحب کریں. دیکھیں کیانی صاحب دیکھیں, انہوں نے آپ سے ایک بات پوچھی, آپ نے کہا کہ قرآن سے سب کچھ پتہ چل جائے گا. انہوں نے پوچھا صاف پانی کا بتا دے کون سا ہے جو وضو, آپ نہیں بتا رہے, وہ آپ اس چیز کو نہیں مینشن کر رہے. آپ کے پاس شاید اس کا اچھا جواب نہیں ہے کہ قرآن میں میں بتایا گیا ہے بتاتا وہ. ہوں جی جی میں بتاتا ہوں جی. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں طیب اور خبیث 2 لفظ میں نے انہیں شروع میں کہا, طیب اور خبیث. ٹھیک ہے نا جی. تو نہانے کا اللہ پاک نے کہا نہا لو, غسل کر لو. تو لازمی بات ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. اگر آپ فرض کریں مطلب پلیت بھی ہیں میں آپ سے بھائی صاحب سوال کر رہا ہوں, جو ابھی آپ بولے تھے, آپ مجھے ایک بات اپنی نیچرل سوچ سے بتائیے گا کہ فرض کریں ایک بندہ پلیت ہے, یعنی کہ اس نے ہم بستری کی ہے, لیکن وہ جاتا ہے ایک تالاب ہے
جس کو ہم بن کہتے ہیں، یعنی کہ جدھر پانی کھڑا ہوا ہے اور وہاں وہ نہا لیتا ہے، وہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازم بات ہے پاک ہوگا، قرآن سے کیونکہ قرآن سے نہانے آپ کا نے بتانا ہے، قرآن بھائی سے جان آپ یہ نے دیکھیں ابھی بات سنیں، آپ سے سوال جو ہو رہا ہے نا کیانی صاحب، وضو کے بارے میں ہو رہا ہے، وہ جو پانی ہے اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے یا نہیں؟ آپ کا نہیں کیا گیا، نہیں بتایا گیا اسپیسیفکلی، بھائی جان سیدھی سی بات ہے۔ طرح سمجھاؤں بھائی جان، پانی نیچرل سی بات ہے، پانی جو ہم نہائیں گے تو پانی صاف سے ہی نہائیں گے نا جی، ہم نالی سے تھوڑا ہی نہائیں گے، نہیں، ہم نالی نے گندی نیچرل چیز بات ہے، تو ہم کرنی کو نہیں ہے نا، پاک اور گندہ لیکن سے فرق نیچرل بات بتایا کریں گیا گے ہے۔ تو دیکھنا فرقہ یہ واریت ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا۔ بھائی جان پاک اور ناپاک کا بتایا گیا نا قرآن میں، پلیت یعنی کہ طیب اور اس کا خبیث کا بتایا گیا نا نہیں، قرآن میں۔ پانی کا آپ نے کہا نا فقہ کو چھوڑ تو دینا پانی ہمیں، میں بھی خبیث، یہ ساری چیزوں میں ہوتی ہے چیزیں کہ نہیں، پاک اور خبیث، تو کیسے پتہ اس میں چلے جو گا؟ خبیث اب ایک پانی ہے وہ آپ بھائی جان خبیث سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خبیث نہ ہو، آپ ایک پانی کو پاک بھائی سمجھ رہے ہیں، جان ہو اس سکتا طرح ہے وہ کریں پاک نا، نہ ہو۔ افریقہ میں چلتے ہیں، وہاں جو جنگلی لوگ ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلو، کیا وہ شراب پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیں، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں کے نہیں، لوگوں لازم بات ہے، اللہ نے بولا نا الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ میں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کو ڈال دیا، تو آپ اس کا انکار ہی کر رہے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ نہیں، میں نہیں کر رہا نا، دیکھیں میں تو آپ نے ایک مشورہ دیا کہ فقہ کو بس چھوڑ دینا ہے، اصل میں آپ سے آپ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، چلو فقہ کو چھوڑ دیتا ہوں میں فقہ آپ کی کو میں بات نے مان کر۔ چھوڑنے کی بات کی، میں نے جو بات چھوڑنے کی آپ اس طرف نہیں جا رہے، آپ ایک خام خواہ کی بات کو بحث بنا کر اس کے اوپر سارے اس مطلب فقہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم من شیء، یعنی کہ جن لوگوں نے فرقہ کیا اور گروہ بن کے، تمہارا ان سے کوئی کام نہیں۔ اگر یہ بات ہے، آپ ان لوگوں سے کام بھی چھوڑ دیں جنہوں نے تفریق کے فرقے کی ہیں۔ تو دیکھیں نا، میں آپ کی بات مان کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیچے کہہ رہے ہیں ویزے کے بغیر افریقہ کیسے جائیں گے، لیکن چلو میں فقہ کو آپ کی بات مان کے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ بھائی جان اب پاکستانی میں ایک پاسپورٹ پہ نئے افریقن چکر میں پڑ کنٹری جاؤں کی گا، مجھے انٹری ایک ہے۔ نئی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پانی طاہر ہے، یہ مطہر ہے، یہ صاف ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے؟ یہ کیسے قرآن سے آپ مجھے دکھائیں گے؟ آپ کے ساتھ میں آ تو جاتا ہوں فقہ کو چھوڑ کے، حدیث کو بھی چھوڑ کے آ جاتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی بھائی کیسے کریں جان گے بتائیں؟ آپ کو آپ کی عقل پہ چھوڑیں گے، آپ کو اس طرح کریں گے، لے کر جائیں گے، ایک جگہ نالی ہوگی، ایک جگہ پانی چلتا ہوا ہوگا، آپ کو بولیں گے وضو کریں، آپ دیکھیں گے کدھر وضو مطلب کرتے ہیں۔ آپ نے جو فقہا ہیں اور محدثین ہیں ان کی عقل سے ہٹا کے مجھے میری عقل پہ لا کے چھوڑ دیا، یہ میرے اوپر آپ نے کیونکہ بڑے اللہ احسان پاک کیا۔ نے آپ کے اندر ڈالا ہے نا الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ اللہ پاک نے آپ کے اندر ڈالا ہوا ہے، اللہ نے اچھا، بتایا ہے۔ ہاں جی، مطلب گل میری عقل تے آ گئی ہے، قرآن تو ہٹ گئی ہے۔ ہاں لازم ہے، اللہ تعالیٰ عقل دیتی ہے نا پیارے ہو، کی ہو گیا؟ یہی تو فرقہ واریت ہے نا جناب، ہر بندہ اپنی عقل تے فرقہ چلے گا تو برائیت نہیں ہے، فرقہ فرقے برائیت بنتے جان گے۔ فرقہ جڑا تسی کہہ رہے ہو جناب، فرقے او نے جڑے اللہ دی گل تو ہٹ گئے نے۔ اللہ نے کہا کہ تسی تفریق نہیں کرو، تسی اختلاف نہیں کرو، تسی گل قرآن تے آ کے مکاؤ، قرآن تے آئی ہے گل، مکاؤ گل اوتھے، مطلب اللہ پاک نے تانوں دسیا ہے۔ تسی کہہ رہے ہو جی پہلے مینوں تسی کیا پڑھنے دا کتے، میں تانوں دسیا کہ اللہ پاک کہہ رہے نے کہ تسی ادو تک نہیں، مطلب نماز دے قریباً جدوں تک جے کچھ پڑھ دے ہو ادو تک سمجھے نہ ہو، تو پڑھنے دی گل ہوگی نا قرآن وچ۔ کیانی صاحب ٹھیک ہے، فرقہ واریت چھڑ دینا بس ہے، ہاں بس صحیح ہے، مہربانی تھوڑی، بس مسلمان تو ہوا کرو۔ ایک ہی حل ہے فرقہ واریت ختم ویسے کرنا۔ مینوں یہ دسو، ویسے چلو یہ مینوں دس دیو، تسی اہل سنت تے نہیں ہو ویسے، ہاں جی الحمدللہ۔ تو پھر فرقے وچ تے تسی خود گن رہے ہو اپنے، اہل سنت فرقہ ہی ہے نا میرا ویرو، کی ہے یہ کتنے لکھا اہل ہے؟ سنت فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، اہل نہیں تشیع نہیں نہیں فرقہ ہے، نہیں نہیں اے نہیں، یہ بریلوی تو تسی فرقہ ہے، یہ مطلب آپ فرقے ہی نہیں ایویں نا۔ بنا رہے ہو نا، اہل سنت کیویں فرقہ اچھا پہلا؟ اچھا، یہ فرقہ نہیں ہے، یہی مسئلہ، ہر کنے کیا فرقہ، میں فرقہ نہیں ہوں، میں مسلمان جی، میں فرقہ نہیں جی، اللہ فرقہ تو دسے تسی بنا لیا ہے، تسی آلریڈی فرقہ میں بنا لیا فرقہ ہے۔ نہیں، میں تانوں دس تسی رہا جدوں وضو یہ کرو کہا ہے جڑا نا اللہ کہ دسیا فرقہ نو چھڑ ہے، دیو، نماز انج کرو جی میں اللہ کو دسیا، باقی کام وہ کرو جڑے اللہ دسے نے، تسی فرقہ آلریڈی اپنے ادوں ہی نبی بنا دے لیا ہے ذریعے۔ جدوں تسی فرمایا ہے کہ حدیث نو بھی چھڑ دیو جڑی قرآن نال ٹکرا رہی ہے، تے ہاں فقہ صحیح نو بھی کیا، چھڑ یہ دیو، نبی علیہ السلام ٹھیک فرمایا، ہے؟ اے حدیث سنو، نبی علیہ السلام فرمایا، اے میں حدیث تمہیں پڑھ کے سنانا، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے بعد تمہارے پاس حدیثیں آئیں گی، جو حدیث، یہ میں ایک منٹ پوری حدیث نکال کر ذرا ریفرنس دینا ہے۔ لیکن کیا نہیں صاحب، قیامت والے دہاڑے جس ٹائم کیا جائے گا
ਕਿ ਪਤਾ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। चलो जी वो तो फिर देखो ना, ये तो अल्लाह पाक नु पता, अल्लाह पाक ने जब क्या है कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ਉਹਦੇ ਸੁਬਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਏ, ਅਮਲ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मैं तो कोई सुन्नी शिया नहीं कह रहा, मैं तो मुसलमान कह रहा। अल्लाह ने खुद क्या होया कि उस तो बेहतर गल ही नहीं किसी दी। अच्छा ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁन्नी शिया वाबी एनीथिंग। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ नहीं नहीं प्लस नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान। है देखो जी हदीस है, मेरे बात तुम्हारे प्लस कुरान माइनस हदीस माइनस फिका। अच्छा प्लस कुरान माइनस हदीस माइनस फिका। माइनस नहीं है, माइनस होवार जे मैं मुसलमान ही ना होवार, मैं तो मुसलमान हां, मैं ब्रेक है मुसलमान ते जीरो ते हां, मैं जीरो ते हां सर, जीरो ते समझ गए। मुसलमान जीरो है ना, प्लस जड़ा होएगा वो फिरका है, या माइनस जड़ा होएगा फिरका है, ज्यादा ना मैं माइनस हो ना प्लस। अच्छा यह हदीस मुबारक है जी, उन्होंने क्या मेरे बाद तुम्हारे पास सामने बहुत सी हदीसें आएंगी, अगर मुझसे कोई रिवायत करे तो उसको किताब अल्लाह के म्यार पे परखो, अगर मुवाफिक किताब हो तो ले लो वरना छोड़ दो। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? बेशक मानदा मैं इसी तरह जेडी भी कोई हदीस में ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ केदा ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਦਿਓ। दारुल कुतनी दी किताब दी है, दारुल कुतनी दी रकम है दी है जी 3926 ਤੇ 4421। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਰੁਲ ਕੁਤਨੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ मतलब ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਫੜਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਕੁਤਨੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ फरमान मतलब दारुल कुतनी वाले ने कह देता है नबी अलैहि सलाम दा फरमान है, उन्हें नाल दसे नहीं होना कि हदीस सही है। हदीसां दस देना, बुखारी दी भी दस देना। पहले एदी दी गल करो ना, एदी दी गल कर लो पहले। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੋ, ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ 6 ਸਾਏ ਸਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਦੀਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ